نبی کی رحلت کے بعد بھی مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے تو پکے مسلمان ہیں، یہ تو سچے مسلمان ہیں۔ بعض لوگوں کا تو کہنا ہے ان سے زیادہ سچائی کوئی نہیں ہے، تو انہیں بھی اسلام کے تعارف کی ضرورت تھی۔ آج بھی اسلام کے تعارف کی ضرورت، ہمیں بھی اسلام کے تعارف کی ضرورت۔ ہماری اپنی زندگی میں ہر نیا آنے والا دن اسلام کی نئی تعریف کے ساتھ آ رہا ہے۔ اسلام کی تعریف نہیں بدل رہی، میرا فہم بدل رہا ہے، ہمارا شعور بدل رہا ہے۔ اب سے 10 سال پہلے جو ہم نے دین سمجھا تھا، آج ہم نے اس سے زیادہ اچھا سمجھا ہے۔ نبی کے زمانے میں 1.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان نہیں تھے، آج اربوں مسلمان ہیں، کروڑوں نہیں اربوں مسلمان ہیں۔ سرکار کے زمانے میں 1.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان نہیں تھے۔ تو جیسے جیسے اس کا تعارف عام ہوتا جا رہا ہے، ایسے ایسے اسلام کی طرف لوگوں کی رغبت بڑھ رہی ہے۔ ہم جتنا اس گھرانے کا ذکر کریں گے اتنا ہم اسلام کا تعارف کروائیں گے۔ صحیح بات ہے، حقیقی بات ہے۔ مسلمان کی تاریخ اور ہے، اسلام کی تاریخ اور ہے۔ مسلمان کی تاریخ بادشاہوں کی تاریخ ہے، مسلمان حکمرانوں کی تاریخ ہے، سرحدوں کی تاریخ ہے۔ ایک شخص ہے جو پاکستان میں ہمیں ڈھونڈ کے ہمیں جواب دے رہا ہوتا ہے، میں اسے آج جواب دے رہا ہوں۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ فلاں دور میں اسلام وہاں تک پھیلا، اسلام وہاں تک پھیلا، وہ اسلام نہیں پھیلا تھا، مسلمان پھیلا تھا۔ جی فلاں سرحد مل رہی تھی، فلاں مملکت تھی، اور فلاں بارڈر تھا، اور فلاں سرحد تھی، یہ اسلام نہیں پھیلا تھا، یہ مسلمان پھیلا تھا۔ مسلمان کی تاریخ اگر بتانے لگوں تو شاید نئے آنے والے نئے مسلمان کو کہیں نفرت نہ ہو جائے۔ گلاس میں بھی نہیں، گھڑے کی شراب پیتے تھے اور کہتے تھے خلیفۃ الرسول۔ ولید کا واقعہ نہیں پتا آپ کو؟ میں مثال نہیں دوں گا تو لوگ کہیں اور لے جائیں گے، میں مثال اگر نہیں دوں گا تو لوگ کہیں بھی لے جائیں گے، دماغ ان کا چل رہا ہوگا، قصور میرا ہوگا۔ بھائی ولید کی مثال نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، شراب پی کے نماز فجر پڑھا دی 4 رکعت، اور پھر محراب میں ہی الٹی کر دی شراب کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، ان کا دور ہے، وہ وہاں کے قاضی ہیں۔ جب یہ حرکت کی اس نے، کون ہے؟ خلیفۃ الرسول کا نمائندہ، اور خود کو کہتا ہے میں خود خلیفۃ الرسول ہوں، بعد میں دعویٰ بھی کر رہا ہے۔ اور کہا کہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے کیا کیا کہ آپ نے 4 رکعت پڑھا دی؟ کہا کم پڑھائی کیا، 2 رکعت اور پڑھا دوں؟ یہ حالت۔ اور جب جناب عبداللہ ابن مسعود نے خط لکھا کہ یہ ہو گیا، یہاں پر اسے بلا لیا گیا، جب مدینے میں بلایا گیا تو کہنے لگا کیا حکم ہے؟ جو حکم ہے مجھے لگا دو۔ کہا جی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو کہنے لگا مجھے کوڑے وہ مارے جس نے زندگی بھر کبھی شراب نہ پی ہو۔ یہ مجرموں کا پرانا طریقہ ہے، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے دوسروں کے جرموں کو عیاں کرتے ہیں۔ کہنے لگا مجھے کوڑے وہ مارے جس نے زندگی بھر شراب نہ پی ہو۔ شرم آتی ہے کہ لوگ گردنیں جھکانے لگے۔ کون مارے اسے کوڑا؟ سوائے علی کے کوئی نہیں اٹھا۔ مولا نے تعزیہ نہ اٹھایا اور جا کے 80 کوڑے مارے، 80 کوڑے علی نے مارے۔ وہ جو کسی معتبر کتاب کی تم روایت سناتے ہو نا کہ علی مولا نے معاذ اللہ اس کیفیت میں نماز پڑھائی، ڈاکٹر اسرار نے بھی کہا، اس نے حیدرآباد دکن کا جو کیا ہے وہ ذاکر نائک، اس نے بھی کہا، ہم نے ذاکر نائک کو بھی اتنی 100 صفوں کا جواب بھیجا تھا۔ تو کہنے لگا مجھے اردو پڑھنا نہیں آتی، انگریزی میں جواب دو۔ تو پھر ہم نے انگریزی میں جواب دیا، یعنی اسی خط کا جواب، پرانی بات ہے یہ، کوئی 10-15 سال پرانی، ہم نے اس کو جواب دیا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے یہ ساری دلائل میرے پاس ہیں، یہ آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر آپ کچھ لوگوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم یہ باتیں بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کی حالت۔